اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ ابواب ثلاثی مزید فی کی تمرین کو بیان کریں گے۔ پہلے سوال کی طرف آ جائیے۔ مندرجہ ذیل مصادر سے فعل متعدی بنائیں۔ دخول، ظہور، قعود، صغر، اعظم، کبر، بعد، شرف، ذہاب، وقوف۔ یہ سارے کے سارے مصادر فعل لازم کے ہیں، یعنی ان ٹرانزٹیو ورب کے ہیں، ان افعال کے ہیں کہ جن سے ہمیں فقط دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک کام کا انجام دینا اور دوسرا کام کو انجام دینے والا یعنی فاعل۔ ان کو ہم نے چینج کرنا ہے متعدی فعل میں۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے دخل، ہمارے پاس ہے دخل، دخول سے داخلہ، داخلہ زیدن، زید داخل ہوا، اس سے ہم بنا دیں گے ادخلہ، ادخلہ زیدن عمرا، زید نے عمر کو داخل کیا۔ ظہر، ظہور سے ہمارے پاس فعل ہے ظہر، وہ عیاں ہوا، وہ ظاہر ہوا، اس سے ہم بنا دیں گے اظہر، اس نے ظاہر کیا۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اظہر زید غضبہ، زید نے اپنے غصے کو ظاہر کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ایک ظاہر کرنا، ایک فاعل زید، ایک مفعول یعنی زید کا غصہ۔ تو ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو یہ فعل متعدی بن جائے گا۔ آگے آ جائیے قعود۔ قعود کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اس سے فعل بنے گا قعد زید، زید بیٹھا۔ تو لازم ہے، ہمیں مفعول سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں سے، ہم اس سے بناتے ہیں اقعد، اقعد زید اباہ، زید نے اپنے باپ کو بٹھایا۔ بٹھایا جب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا۔ یہاں پہ فعل کو بھی بیان کرے گا، بٹھانا، اقعدہ فعل کو بیان کر رہا ہے بٹھانا، فاعل زید کو بیان کر رہا ہے، اور مفعول جس کو بٹھایا گیا ہے زید کا باپ اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ آگے آ جائیے آپ صغر۔ صغر سے بنے گا صغرا، وہ چھوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے جب ہم بنائیں گے باب تفعیل صغر، تو معنی بنے گا اس نے چھوٹا کیا، صغر زید کتابہ، زید نے اپنی کتاب کو چھوٹا کیا۔ صغر زید کہیں تو یہ فقط لازم ہوگا، فعل اور فاعل کو سمجھ میں آئے گا، فعل اور فاعل کو بس سمجھائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے، جو باب تفعیل بھی متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پڑھیں گے صغر زید کتابہ، زید نے اپنی کتاب کو چھوٹا کیا، تو یہاں پہ ہمیں فعل بھی سمجھ میں آئے گا، فاعل بھی سمجھ میں آئے گا، اور مفعول بہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے اگلا فعل ہے اگلا مصدر ہے اعظم۔ اعظم کا جو فعل بنے گا وہ ہے اعظما، وہ بلند ہوا، وہ بلند ہوا، شان والا ہوا۔ اعظم زید، زید بلند ہوا۔ لیکن جب آپ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے، اعظم زید استاذہ، معنی بنے گا زید نے اپنے استاد کو بلند کیا، یعنی اس کی تعظیم کی، اس کو عزت بخشی۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا، ٹرانزٹیو ورب ہو جائے گا، فاعل کو بھی بیان کرے گا اور مفعول بھی کو بھی بیان کرے گا۔ آگے آ جائیے آپ کبر۔ کبر سے بنے گا فعل کابورا،
وہ بڑا ہوا. کبارا اس نے بڑا کیا، اس نے بڑا کیا. کابورا وہ بڑا ہوا، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کابورا زید، زید بڑا ہوا. لیکن جب آپ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے، کبارا زید، اس کا معنی بن جائے گا زید نے بڑھا کیا. کبارا زید حذاءہ، زید نے اپنے جوتے کو بڑا کیا. تو یہاں پہ ہمیں فاعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بڑا کرنے والا، اور مفعول بھی جس پہ کام واقع ہو رہا ہے جوتا، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آگے آ جائیے بعد. بعد سے ہے باعودہ، وہ دور ہوا. اس سے آپ ابعدا بھی بنا سکتے ہیں، اس نے دور کیا. ابعد زید الحیوان، زید نے حیوان کو دور کیا. تو یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی، فاعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور مفعول بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور فعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ فعل متعدی ہو جائے گا، ٹرانزٹیو ورب ہو جائے گا. یہ ابعد بھی بنا سکتے ہیں، بعد بھی بنا سکتے ہیں، باب تفعیل سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ، بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور باب مفاعلہ سے آپ اس سے باعد بھی یوز کر سکتے ہیں. آگے آ جائیے شاروفہ. شرف سے فعل کیا ہے ہمارے پاس؟ شاروفہ، وہ بزرگ ہوا، وہ شریف ہوا. شاروفہ زید، زید بزرگ ہوا. شرف زید عمرن، زید نے عمر کو بزرگ کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مفعول بھی کو بھی چاہے گا، جب یہ باب تفعیل میں چلا جائے گا تو یہ متعدی ہو جائے گا. ذہاب، ذہب زید، زید گیا. لازم ہے فقط فعل اور فاعل سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو باب افعال میں کنورٹ کریں گے تو معنی بن جائے گا اذهب زید امہ، مثلا زید اپنی ماں کو لے گیا. یہاں پہ ہمیں تین چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، خود فعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فاعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور جس پہ لے جانے والا کام واقع ہوا ہے یعنی زید کی ماں، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ متعدی بن جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس فعل ہے وقوف، اس سے بنے گا وقافہ، وہ رکا. وقافہ زید، زید وقافہ زید، زید رکا. فقط فعل اور فاعل سمجھ میں آ رہا ہے، ورب اور سبجیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ انٹرانزٹیو ورب ہوگا، فعل لازم ہوگا. لیکن جب آپ اس سے باب افعال بنا لیں گے، اوقف زید، زید نے روکا. کس کو روکا؟ وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. اوقف زید مسافرا، زید نے مسافر کو روکا. یہاں پہ روکنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کام بھی، فاعل بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور مفعول بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ فعل متعدی بن جائے گا. اگلے سوال کی طرف آ جائیے. مندرجہ ذیل مصادر سے وہ افعال بنائیں جو متابعہ کا معنی دیتے ہیں، یعنی جو اثر قبول کرنے کا، اثر پذیری کا معنی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آ جائیں، نقل سے ہم کہتے ہیں نقلہ. نقلہ کا مطلب ہوتا ہے، نقلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اور اس سے ہمارے پاس کیا بنے گا؟ انتقلہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. ناقلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک کام ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ لے جانا. اس کا اثر کیا ہے؟ چلے جانا. تو جو اثر ہے چلے جانا، اس کو باب افتعال بیان کرے گا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نقلت المال فانتقل، میں نے مال کو
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، فانتقل تو وہ منتقل ہو گیا۔ عقد، عقد کے کئی معنی ہیں لیکن ان میں سے ایک معنی ہے جمع کرنا۔ تو عقدہ کا معنی ہے میں نے جمع، عقدہ کا معنی ہے جمع کرنا۔ عقدتو کا معنی ہوگا میں نے جمع کیا، تو اس سے فعل کیا بنے گا مطابع والا؟ انعقدہ، اس سے فعل بنے گا انعقدہ۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں عقدت الاساتذۃ فانعقدوا، میں نے اساتذہ کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گئے۔ یہ ایک معنی ہے۔ ایک عقدہ کا معنی ہوتا ہے برپا کرنا۔ عقدت المجلس فانعقد، میں نے مجلس کو برپا کیا تو مجلس برپا ہو گئی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ جمع کر دیں، برپا کرنے کے اثر کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے انعقدہ۔ آگے آ جائیے تعلیم۔ تعلیم، اس کی ہم نے مثال پہلے بھی پڑھی ہے۔ تعلیم سے بنے گا علمتہ، علمتہ میں نے سکھایا، سکھانے کا اثر کیا ہے؟ سیکھنا۔ علمتہ میں نے اس کو سکھایا، فتعلم تو وہ سیکھ گیا۔ باب تفاعل بنائیں گے، باب تفاعل چونکہ باب تفعیل کی اثر پذیری کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح تحویل سے، تحویل کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو بھیجنا یا منتقل کرنا۔ حولت الفلوس فتحولت، میں نے پیسوں کو بھیجا تو وہ چلے گئے۔ بھیجنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ چلے جانا۔ تو چلے جانے کے اثر کو کون بیان کر رہا ہے؟ فتحولت، میں نے پیسوں کو بھیجا تو وہ چلے گئے۔ آگے ہے نفعتہ، نفع کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔ نفعت زیدن، میں نے زید کو فائدہ پہنچایا، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ وہ کیا ہوگا؟ فانتفع، باب افتعال میں لے جائیں گے۔ فانتفع تو فانتفع نفعت زیدن، زید کو، نفعت زیدن میں نے زید کو فائدہ پہنچایا، فانتفع تو اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ جمع، جمعتہ فاجتمع، اس کی مثال ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ جمعت الجند فاجتمعوا، میں نے لشکر کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گئے۔ جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ تبدیل کرنے کا اثر کیا ہے؟ تبدیل ہونا۔ قلب کا معنی ہوتا ہے چینج کرنا، تبدیل کرنا، اس کا اثر ہوتا ہے چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا۔ تو اس اثر کو بیان کرنے کے لیے آئے گا ہمارے پاس باب انفعال۔ قلبت الاوراق، میں نے صفحوں کو چینج کیا تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ چینج ہو جانا۔ اس کو کیا بیان کرے گا؟ باب انفعال بیان کرے گا۔ فن قلبت، فن قلبت، اور آگ کو چینج کیا تو وہ چینج ہو گئے۔ آگے یہ رزق ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ رزقتہ، رزقتہ میں نے اس کو عطا کیا، عطا کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ لے لینا۔ فرتزق تو اس نے لے لیا، ٹھیک ہے۔
تو اس سے باب افتعال بنے گا جو کہ مطاوعت کے معنی کو بیان کرے گا۔ ابھی آ جائیے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل مصادر سے وہ افعال بنائیں جو طلب و درخواست کا معنی دیتے ہیں۔ دیکھیں طلب و درخواست کا معنی کیا ہوتا ہے، باب استفعال سے سمجھ میں آتا ہے۔ باب استفعال کو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں حمزہ، سین اور تے کو لگاتے ہیں۔ کاشفہ، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اس سے باب استفعال کیا بنے گا، استکشفا، یعنی ظاہر ہونے کو طلب کرنا۔ اس طرح خدمت سے کیا بنے گا، استخدامہ، خدمت کو طلب کرنا۔ تاخیر، لیٹ کرنا، استخارہ، لیٹ ہونے کو طلب کرنا۔ فاہمہ، فہم سے بنے گا فاہمہ، اس نے سمجھایا، فاہمہ اس نے سمجھا۔ استفہامہ باب استفعال سے بن جائے گا استفہامہ، اس نے سمجھنے کو طلب کیا۔ اسی سے لفظ استفہام ہم یوز کرتے ہیں، سمجھنے کو طلب کرنا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے افعال باب استفعال میں جائیں گے، چونکہ باب استفعال طلب و درخواست کا معنی دیتا ہے۔ خروج کا معنی سے بنتا ہے خارجہ، وہ نکلا، اس سے ہمارے پاس بنے گا استخرجہ۔ دیکھیں ہم سب میں شروع میں الف، حمزہ، سین اور تا لگا رہے ہیں۔ استخرجہ، اس نے نکلنے کو طلب کیا۔ نطق سے ناطقہ، وہ بولا۔ استنطقہ، اس نے بولنے کی اجازت مانگی، بولنے کو طلب کیا۔ آگے دیکھیں کتابت سے کاتبہ، اس نے لکھا۔ استکتبہ، یعنی اس نے لکھنے کو طلب کیا۔ غفران سے بنے گا غفارہ، اس نے معاف کیا، اور اس سے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، استغفارہ، اس نے معافی طلب کی۔ یہ طلب پہ دلالت کرنے والے، طلب کو بیان کرنے والے ہم افعال بنا رہے ہیں باب استفعال سے۔ مادہ ادا ہوتا ہے اس نے پھیلایا، استمدہ، اس نے پھیلانے کو طلب کیا یا قوت کو طلب کیا۔ مادہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ قوت لینا معنی بھی کر سکتے ہیں، اور استمدہ کا معنی ہوگا اس نے قوت کو طلب کیا۔ قرار کا معنی ہوتا ہے ٹھہراؤ، کیا ٹھہراؤ، اور اس سے بنے گا قرہ، ٹھہرنا، اور اس سے باب استفعال بنے گا استقرہ، اس نے ٹھہرنے کو، ٹھہراؤ کو طلب کیا۔ ہمارے پاس آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل مصادر سے وہ افعال بنائیں جو مشارکت کا معنی دیتے ہیں، یعنی جو یہ بتاتے ہیں کہ کام کئی لوگوں نے مل کے انجام دیا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، طالبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے طلب کیا، مانگا۔ طالبہ یعنی ان دو نے ایک دوسرے سے مانگا۔ طالب زید امرن، زید اور امر نے ایک دوسرے سے مانگا۔ فخر، اس نے فخر کیا۔ فاخر زید امرن، زید اور امر نے ایک دوسرے پہ فخر کیا۔ یا آپ یہ تفاخرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں باب تفاعل سے، چونکہ یہ باب تفاعل بھی مشارکت کو بیان کرتا ہے۔ تفاخر زید و امر، زید اور امر نے ایک دوسرے پہ فخر کیا۔ ہے قطع، اس نے تعلق توڑا، قطع رحمی کی۔ قاطع، ان دونوں نے قطع رحمی کی ایک دوسرے سے، یا تقاطع، ان دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق کو توڑا۔ ٹھیک ہے، یہ
جب باب مفعلہ یا باب تفاعل بنائیں گے تو مشارکت والا معنی آ جائے گا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کتابت۔ کتابت سے کاتبہ ہے، اس نے لکھا، اور اس کی مثال ہم نے پیچھے کتاب میں پڑھی ہے، کاتبہ زید عمرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کی طرف لکھا۔ صحبہ سے ہے صاحبہ، وہ ساتھی بنا، وہ ہم نشین بنا۔ لیکن جب ہم اسے باب مفاعلہ میں لے جائیں گے صاحبہ، تو معنی بنے گا وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم نشین اور ساتھی بنے۔ صاحبہ زید عمرن، زید اور عمر ایک دوسرے کے ہم نشین اور ساتھی بنے۔ رحمت سے ہے راحمہ، وہ نرم دل ہوا۔ تراحمہ زید و عمر، زید اور عمر دونوں ایک دوسرے پہ نرم دل ہوئے، زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے پہ رحم کھایا۔ تو یہ مشارکت کے معنی کو بیان کرے گا جب اسے آپ باب تفاعل میں لے جائیں گے۔ نظرہ، اس نے دیکھا، نظر زید۔ لیکن جب آپ اسے باب تفاعل میں لے جائیں گے تناظر زید و عمر، تو اس کا معنی بنے گا زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تو مشارکت ہو جائے گی کام میں۔ حاربہ، حاربہ کا معنی ہوتا ہے جنگ لڑنا، اس نے جنگ کی۔ حاربہ زید، زید نے جنگ لڑی۔ لیکن جب آپ اس کو باب تفاعل میں لے جائیں گے حاربہ، تو معنی بنے گا ان دو بندوں نے مل کے جنگ لڑی۔ حارب زید و حارب زید عمرن، زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ لڑی۔ صفح کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا۔ صافح زید عن عمر، زید نے عمر کی غلطی سے درگزر کیا۔ لیکن جب آپ اسے باب مفاعلہ میں لے جائیں گے بن جائے گا صافح، ان دونوں نے ایک دوسرے سے درگزر کیا۔ صافح زید عمرن، زید نے اور عمر نے ایک دوسرے سے درگزر کیا۔ جاہدہ، جاہدہ کا کیا ہے؟ اس نے کوشش کی۔ جب آپ اس سے باب مفاعلہ بنا دیں گے جاہدہ، تو اس کا معنی بنے گا مشارکت والا معنی بن جائے گا۔ جاہدہ یعنی کئی لوگوں نے مل کے کوشش کی، یعنی اس نے جہاد کیا، اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ مل کے کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاہد القوم، کہ ایک گروہ نے مل کے کوشش کی، یعنی مل کے کوشش کی یعنی جہاد کیا۔ تو جاہدہ جب یہ ثلاثی مجرد میں تھا تو اس کے معنی میں مشارکت نہیں تھی، لیکن جب اسے آپ نے باب مفاعلہ بنایا تو اس میں مشارکت کا معنی آ گیا۔ جاہد القوم، ایک گروہ نے، ایک قوم نے مل کے کوشش کی۔ آج کے درس میں ہم نے جانا کہ ہم باب افعال، باب مفاعلہ، باب تفعیل اور جو ثلاثی مزید فی کے متعدد ابواب ہیں ان کو ثلاثی مجرد سے کیسے بناتے ہیں اور کیسے مختلف معانی حاصل کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔